دیکھیں پنجاب میں جو الیکشن ٹرائیبیونلز کا معاملہ ہے وہ آج سپریم کورٹ کے سامنے چلا. اس میں ہماری گزارش یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اختیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کریں، یہ درست نہیں ہے. ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل. اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض بتائے، اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے، نامزد کیے تھے، ان میں سے 4 کو الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس میں سے ہم چنیں. تو یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی. فیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے، یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ نام دیں اور ان ناموں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہوگا ایز الیکشن ٹرائیبیونل، ماں سوائے یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان 6 جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے تھے نام جن کے بطور الیکشن ٹرائیبیونل، اس میں سے 4 جج صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے. یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں 6 میں سے 4 جج صاحبان کے نام واپس لے لیے گئے ہیں. اب یہ 4 جج صاحبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے، الیکشن اپیلیں سن رہے تھے، اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم وکلاء میں یہ بہت آزاد منش ہیں، یہ خوف میں نہیں آتے، دباؤ میں نہیں آتے. تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان 4 جج صاحبان کے نام واپس لیے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے بغیر. اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا. ان 4 جج صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیے. ہمیں افسوس ہے کہ 4 ججوں کے نام واپس لے لیے گئے. ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے آج یہ کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائرڈ جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے. یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے. یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے. ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی، اس کو وہ معاہدے پر رکھیں گے، ماہانہ تنخواہ دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے. اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں. ریٹائرڈ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں. ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے، الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے. آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا، اور بالخصوص یہ ریٹائرڈ جج اگر قائم رہتے ہیں بطور الیکشن ٹرائیبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف کی. جی میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناسب رویہ اپنایا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈیننس آ گیا، اس آرڈیننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور جو دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کر لیں اس کمیٹی میں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور تیسرے نمبر پہ جو سینیورٹی کے لحاظ سے جج ہیں منیب اختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا، جبکہ منیب اختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی، وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے. انہوں نے بطور احتجاج یہ کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن بہرحال کمیٹی کے اجلاس تو ہوتے رہیں گے. 2 جج صاحبان بیٹھ کر اب بینچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آ گئے. ایک منٹ تو ہم وہیں واپس آ گئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی کی جو رائے ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی. دیکھیں کہا یہ گیا تھا کہ بینچ بنانے کا جو عمل ہے اس میں چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے. 3 سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب ہم واپس وہیں آ گئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نامزد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینیورٹی میں جج ہیں ان کے اتفاق رائے سے بینچ بنیں گے. جی
ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپریم کورٹ پہ، اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانحہ، کہ ججوں کے گروپ بن جاتے ہیں، ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہی صورتحال ہے، اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا۔ جو بینچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سننے کے لیے 7 ممبر، وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن ٹرائیبیونلز کے حوالے سے، اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا۔ تو منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضا تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بینچ جو ہیں وہ ایسے نہیں بنانے چاہیے جن میں صرف وہی جج صاحبان ہوں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ درست ہو یا نہ ہو، تاثر ہے کہ وہ حکومت کے حمایتی ہیں یا طاقتور طبقوں کے حمایتی ہیں۔ نہیں، دیکھیں قانون یہ تھا کہ جو بھی 3 سینئر موسٹ ہوں گے وہ 3 آ جائیں گے، اس میں کوئی آپ نے پک اینڈ چوز نہیں کرنا تھا۔ اب پک اینڈ چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے، وہ چاہیں تو 11ویں نمبر 17ویں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں، مکمل ثوابدید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کا بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، چیف جسٹس قاضی صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں ظاہر ہے اس کا تعلق تو آئینی ترامیم سے ہے نا۔ اگر آئینی ترامیم جو یہ چاہتے ہیں، جو مسودے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، تو پھر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا۔ اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے، یا الف بے جیم کوئی اور ہو، وہ فرق نہیں پڑے گا۔ تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی، اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مسودہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف فرد واحد وزیر اعظم مقرر کریں گے، جو وزیر اعظم کا مشورہ ہوگا اس کے مطابق صدر مملکت جو ہیں اپوائنٹمنٹ کر دیں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ 63A سے متعلق کیس کی سماعت سپریم کورٹ نے مقرر کی ہے 30 تاریخ کو۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نئی قانون سازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم پوری نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ یہاں سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی سہولت کاری کرے؟ دیکھیے سہولت کاری تو ایک مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے بظاہر کہ جو فیصلہ تھا 63A والا اس کو تبدیل کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جائے گا، لوگوں کو توڑا جائے گا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت اگر آئینی ترمیم کرنی تھی تو آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، ہم کیوں لوٹوں کو شے دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمیم کی جا رہی ہے۔ جو مسودہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا۔ یہ آپ ایک جو ذہنی پس منظر ہے، جس ذہنی پس منظر کے تحت یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ مقصد یہی ہے کہ لوٹاکریسی کو، ہارس ٹریڈنگ کو کرنے والی بات نہیں ہے کہ اس کا ووٹ نہ گنا جائے۔ دیکھیں آئین تو کہہ سکتے ہیں نا آپ، آئین میں ترمیم کر کے، اور بہت سے ممالک میں یہ ہے، بھارت میں یہی ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ ڈالتا ہے، دیکھیں اس لیے میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ کیا تو ترمیم وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دہی کو، ہارس ٹریڈنگ کو شے نہ ملے۔ یہ اس سے الٹ ترمیم کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آؤ گے تو تمہارا ووٹ گنیں گے نہیں، ہم تمہیں سر پہ بٹھائیں گے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے جو ہمیں دوچار ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے، تمام شرافت کی اقدار سے عاری کر دیا جائے۔ ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس، جبر، لالچ کی بنیاد پر معاملات طے ہوں، اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو۔ تو ہم لڑتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے، آئینی اقدار کے لیے، اور جس طریقے سے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اور جو پارلیمان یہ آئینی ترامیم کر رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں فارم 45، 47 کے معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں رپورٹنگ کی ہے، الیکشن کو دیکھا ہے۔ تو یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے، اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، مزاحمت سے گزرنا ہے، اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا، اور پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی اقدار کا معاملہ ہے، یہ شرافت کا معاملہ ہے۔
सर ये बताइए, साथियों को ताने दिए जा रहे हैं डॉलर्स के, ये गलत है। देखें, ये बहुत ही गलत बात है। आज फिर कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई। ये कैसे कोई कह देता है, वो मेरी समझ से बाहर है। देखिए, मुझे बहुत से लोगों के जो सवालात किए जाते हैं, जो उनकी मुझे फिक्र में एक रुझान नज़र आता है, उससे एतराज़ हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हमारी आईनी अक़दार जो हैं वो ये चाहती हैं कि पार्लिमान खुले इलेक्शन, एक साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब हो। मैं ये समझता हूँ हमारी आईनी अक़दार ये हैं कि लोगों को उठाया ना जाए, धौंस ना हो, जबर ना हो, बीवियों बेटियों की इज़्ज़तें महफूज हों। ये कुछ भी इस वक्त महफूज नहीं है। लेकिन वो सहाफ़ी जो इस जद्दोजहद में हमारा साथ नहीं देते, जो हमें मातूब ठहराते हैं, जो कहते हैं हम एक रेवड़ हैं, हम एक हुजूम हैं, हम जानते ही नहीं कि हमारी मंजिल क्या है, वो बात गलत है, यकीनन गलत है। लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे पास इल्ज़ाम देने का कोई जवाज़ नहीं है। मैं उनकी राय से इख्तलाफ कर सकता हूँ और वसूख से मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। आज जिस वक्त ये चल रहा था फरमाने समात साथी फायदा और आपके दरमियान कुछ मामला पर सवाल जवाब पर ऐसा लगा हमें आज सुबह की तकरार हो रही है, तो ये बैसियत वकील, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सेक्रेटरी जनरल के तौर पर आप जज्बाती हो गए थे या जज्बाती हो रहे हैं? देखिए, कुछ मामलात हैं उनके हवाले से जज्बाती होना न सिर्फ जायज़ है बल्कि फ़र्ज़ है। मैं बिल्कुल जज्बाती हूँ। मैं समझता हूँ जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं हर सतह पे, आला अदलिया की जानिब से भी। देखिए, आज एक बात की चीफ जस्टिस साहब ने कि हमने आइन को मानना है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को नहीं मानना। मेरी नज़र में ये इंतहाई ख़तरनाक जुमला था और मैंने कहा उनको इसका इस केस से अब ताल्लुक नहीं है। मैं आपके जुमले का जवाब दूंगा, इसका ताल्लुक हमारे उमूमी आइनी निज़ाम से है। कल एक टॉक शो में यही बात किसी साहब ने की PMLN की तरफ से, और हूबहू वही जुमला आज चीफ जस्टिस साहब ने दोहराया। ये गलत है, चाहे टॉक शो में हो चाहे अदालत में हो। हमारा निज़ाम इस चीज़ पर खड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है आइन की, और जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर दे वो मुझे पसंद आए या ना आए, वो तशरीह कानून है, वही तशरीह आइन है। उसको अगर किसी ने तब्दील करना है तो बाद का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस तशरीह को तब्दील कर सकता है या पार्लिमान तरमीम के ज़रिए उसको ख़त्म कर सकती है। लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मानना हम सब पर वाजिब नहीं है, मैं समझता हूँ ये आईने पाकिस्तान को बिल्कुल मुनहदम कर देने वाली बात है। तो इस पर मेरी तकरार हुई, मैं जज्बाती भी हुआ। मैंने जवाब दिया कि जो बात आप फरमा रहे हैं अगर ये मान ली जाए तो पूरा हमारा आईनी निज़ाम गिर जाएगा। मुझे ये जजमेंट पसंद है, मैं ये मानूंगा। इलेक्शन कमीशन को कोई और जजमेंट पसंद है, वो मानेंगे। किसी और साहिब ताकत को कुछ और पसंद है तो वो मानेगा। हम सब जो हैं गुत्थम गुत्था होंगे एक दूसरे के साथ। तो ये बात ठीक नहीं थी और इस पे तकरार हुई। मैंने एक पोजीशन ली जो मैं समझता हूँ शायद जज्बाती हो, लेकिन वो बिल्कुल हमारी आईनी जो फ़िक़्ह है उसके मुताबिक है। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अक्सरियत की कोई फैसले, देखिए, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है वो अपनी फ़ौज नहीं रखती। ये एक अवाम का, एक कौम का फ़र्ज़ होता है कि अपनी अदालतों के फ़ैसलों पर अमल कराए। कल फिर मैं यही कहूँगा, एक टॉक शो में मैंने याद दिलाया, वहाँ जो हमारे साथ दोस्त बैठे थे, कि एक दौर था अमेरिका में, एक अमेरिकी सदर ने यह कह दिया जस्टिस जॉन मार्शल के बारे में, उनके फैसलों के बारे में, कि मार्शल हैज़ डिलीवर्ड दिस जजमेंट, लेट हिम एनफोर्स इट। कि जस्टिस मार्शल ने यह फैसला दिया है, जाए वो खुद इस पर अमल कराए। ऐसे नहीं होता। पूरी अमेरिकन कौम जो थी वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा कि नहीं, ये हमारा चीफ जस्टिस है, ये हमारी अदालत है, फैसला हमें पसंद आए या ना आए, ये नहीं होगा कि हम इस फैसले को छोड़ दें, इस पर अमल ना कराएं। तो ये कौम का फ़र्ज़ है, ये सिर्फ काले कोट वालों का, वकीलों का या सियासतदानों का फ़र्ज़ नहीं है। कि पूरी कौम को इसके ऊपर एक राय रखनी है, मुत्तफ़िक़ होना है कि हमारा अदालती निज़ाम जो है वो हमारे लिए मुक़द्दस है, हमने उसको बेहतर बनाना है। उसमें लाख बुराइयां हैं लेकिन हम इस निज़ाम को मुनहदम नहीं कर सकते।